Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lesson story of the week, and the story name is Drive Me Crazy. It's really interesting story. बड़ी ही दिलचस्प story है, and you can learn vocabulary through this story. और आप vocabulary याद कर सकते हैं, words meaning याद कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल सीख सकते हैं इस कहानी से. So first we learn vocabulary, then we start story. पहले हम vocabulary याद करेंगे, उसके बाद स्टोरी की तरफ आएंगे एंड देखेंगे इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं और उसकी मीनिंग क्या होती है. डिजास्टर मीन आफत या तबाही. डम का मतलब होता है कम अकल या बेजबान. फीडबैक के मायने होते हैं रद्दो अमल. याइल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना. वेन का मतलब होता है बेमकसद, कोई फायदा ना हो. इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार या बिला आखिर. वेंटिलेटर का मतलब होता है हवा देने का अमल या सांस देने का अमल. मुझे ये लफ्ज़ नहीं पता था वेंटिलेटर का मतलब, मुझे लास्ट मंथ ही पता चला था. लास्ट 2 months ago I went to the hospital and I admit my son. At that time the doctor said sign for the ventilator. If there is any dangerous, we will not responsible for anything. You have to sign for वेंटिलेटर. आपको वेंटिलेटर पर साइन करना होगा. अगर कोई मसला मसाइल होता तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे. सो एट दैट टाइम आई हर्ड फर्स्ट टाइम द नेम ऑफ वेंटिलेटर. मुझे पहली दफ़ा पता चला था. सो मैनी थिंग वी नो आफ्टर लॉन्ग टाइम. बहुत सी चीज़ होती है हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती है. मोटिवेशनल, हौसला बढ़ाना, तरगीब देना, सबब देना. ड्राइव समवन क्रेजी, किसी को पागल बनाना, किसी को तंग करना, परेशान करना. सो फर्स्ट डिजास्टर, आफत या तबाही. डम कमअकल या बेजबान. फीडबैक रद्द अमल. याइल जोर से चीखना या चिल्लाना. वेन कोई फायदा ना होना या बेमकसद कोई भी काम करना. इवेंचुअली आखिरकार या बिला आखिर. वेंटिलेटर हवा देने का अमल या सांस देने का अमल. मोटिवेशनल हौसला बढ़ाना या तरगीब देना. ड्राइव समवन क्रेजी. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी एंड यू शुड रिमेंबर and memorize these vocabulary because I will use these vocabulary in the story. Okay, मैं ये तमाम vocabulary अपने स्टोरी में इस्तेमाल करूँगा. So remember. Okay, once upon a time, एक दफ़ा की बात है. क्या बात है ज़रा देखें. A small boy named बशीर. एक छोटे लड़के का नाम बशीर था, यानी छोटा सा बच्चा था जिसका नाम बशीर था. Lived in a tiny Moroccan village. ये बात याद रखिएगा, मराकश शहर है, वहाँ का एक गांव है. वहाँ एक टिनी यानी छोटा सा शहर, एक छोटा सा गांव है. उधर एक लड़का रहता था जिसका नाम था बशीर. All his classmates hated him for his stupidity, especially his teacher, who was always yelling at him, "You are driving me crazy, Bashir." We are using 2 vocabulary in this para. All classmates hated him. तमाम जो classmate थे, दोस्त थे उसके, उससे नफरत करते थे. For his stupidity, उसकी बेवकूफ़ी, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से. Especially his teacher, who was always yelling at him. Especially का मतलब होता खास तौर पे. His teacher, उसकी जो उस्ताद थी. Who was always yelling, जो हमेशा उस पर चीखती रहती थी. yelling चीखती रहती थी. at him, उस पर. You are driving me crazy. Driving someone crazy का मतलब driving me crazy. Someone की जगह
کوئی نام آتا ہے جیسے آبجیکٹ پروناؤن آئی, می, یو, اس, لائک دس. سو تم ہمیں پاگل بنا رہے ہو, تم ہمیں پریشان اور تنگ کر رہے ہو. ون ڈے ہز مدر وینٹ ٹو چیک آؤٹ. ایک دفعہ اس کی والدہ دیکھنے جاتی ہیں کیا ہو رہا ہے, کیسا چل رہا ہے, کیسا میرا بچہ پڑھ رہا ہے. ہاؤ ہی از ڈوئنگ ایٹ اے اسکول. وہ کس طرح, وہ کیا کر رہا ہے اسکول میں. And the teacher told her honestly. استاد نے سچائی سے وضاحت کر دی اس کی والدہ کو, یعنی حقیقت بیان کر دی ایمانداری سے. That her son is simply disaster. اس کا جو بیٹا ہے وہ بالکل ہی ایک آفت ہے, بہت ہی بڑی آفت ہے. یہاں پہ تباہی نہیں ہوگی, آفت یعنی ناک میں دم کرنے والا. Her son is simply a disaster. وہ ایک سادہ سا آفت ہے اور کچھ نہیں. Getting very low marks. بہت کم مارکس لیتا ہے. And never had. ایک بات یاد رکھیں, بریکٹ کو مت دیکھیے گا, بریکٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو پڑھا نہیں جائے گا. That her son is simply disaster, getting very low marks. بہت ہی کم مارکس لے رہا ہے. And never had she seen such a dumb. اور اس ٹیچر نے کبھی ایسا بیوقوف بوائے یعنی لڑکا in her whole career. اس نے اپنی زندگی میں, اپنے پیشے میں ایسا بے عقل لڑکا نہیں دیکھا. The mother could not accept this. The mother could not accept such a feedback. ایک ماں جو ہے وہ یہ نہیں برداشت کر سکی, یہ ایکسپٹ ہی نہیں کر سکی اس طرح کا رد و عمل جو ٹیچر نے کہا. آنیسٹلی کہا کہ آپ کا بیٹا ایک بیوقوف ہے, جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا پاگل بچہ نہیں دیکھا جو بہت زیادہ شیطانیاں کرتا ہے. سو دا مدر could not accept such a feedback. اس طرح کا رد و عمل نہیں دیکھ سکی. She took her son out of the city. She took her son out from that school. اس نے اس بچے کو اس اسکول سے نکالا, اس کی ماں نے اپنے بچے کو اسکول سے نکالا. She even shifted to another city. اور دوسری شہر لے گئی. 25 years later, the teacher got a cardio disorder. 25 سال بعد اس ٹیچر, اس طالب علم, اس استاد کو دل کی بیماری ہوئی, دل کی پرابلم ہوئی. And all the doctors have advised her to go to an open heart operation which only one surgeon could perform. ڈاکٹر نے کہا, مشورے دیے کہ آپ کا اوپن ہارٹ یعنی دل کا آپریشن ہوگا, اور وہ ایک ہی سرجن کر سکتا ہے جس میں وہ ماہر ہے, وہ ایک ہی سرجن اس شہر میں, اس ملک میں. سو آپ کو اسی سے کرانا ہے. Left with no other chance. Left with no other chance کا مطلب ہوتا کوئی اور چارہ نہ ہونا. She did it. اور انہوں نے یہ کر دیا. That surgery was successful. جو سرجری تھی, جو آپریشن تھا, وہ سکسیسفل یعنی کامیاب ہو گیا. When she opened her eyes. جب آپریشن کے بعد ہو گیا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی. She saw handsome doctor smiling at her. اس نے دیکھا ایک ڈاکٹر مسکرا رہا ہے اس کی طرف دیکھ کر. Being under anesthesia effect, وہ جو بے ہوشی کے عالم میں تھی, انجیکشن لگے ہوئے تھے, پوری ہوش میں نہیں تھی. She wanted to thank him. وہ اس کو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی.
but could not talk, لیکن بات نہ کر سکی. In turn he was staring her face. ڈاکٹر جو تھا وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا. which started turning blue. پھر اس استاد یعنی اس ٹیچر کا جو وہ چہرہ تھا وہ بلو ہونے لگ گیا یعنی نیلا پڑ گیا. she was raising her hand trying to tell him. وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی. but in vain and eventually died. in vain بے مقصد جدوجہد کی, کوشش کی لیکن فائدہ نہ ہوا. بہت کوشش کی مگر فائدہ نہ ہوا, آخر کار ایونچولی ڈیتھ یعنی مر گئی. The doctor was shocked, was trying to understand what just happened. ڈاکٹر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کیا ہوا. till he turned back, جب ڈاکٹر نے مڑ کے دیکھا, saw our friend, اپنے دوست کو دیکھتے ہیں, بشیر working as a cleaner, صفائی کا کام کر رہا ہے ہاسپٹل میں. اس ہاسپٹل میں صفائی کر رہا تھا بشیر. working as a cleaner, صفائی کر رہا تھا. in that hospital, اس ہاسپٹل میں. who unplugged the ventilator, who unplugged the ventilator, جس نے سوئچ نکال دیا وینٹیلیٹر کا, سانس لینے والی مشین کا سوئچ نکال دیا. to connect his vacuum cleaner, صرف اپنا ویکیوم کلینر کا سوئچ لگانے کے لیے وہ سانس دینے والی مشین کا سوئچ نکال دیا. اتنی بڑی بیوقوفی کر دی. ویکیوم کلینر کہتے ہیں صفائی والی مشین کو. if you were thinking, آپ لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, لیٹس سی. if you were thinking that بشیر become a doctor, اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے تھے بشیر became a doctor, کہ بشیر ڈاکٹر بن جائے گا, it's because you have been watching, یہ اس لیے آپ کی سوچ تھی, because you have been watching too many Indian movies, کیونکہ آپ بہت زیادہ انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں, سیریلز دیکھتے ہیں, اور have read too many motivational forward messages. آپ بہت زیادہ سائیکو ہیں اس بین کہ آپ ٹی وی فلمیں دیکھ کے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. so please come back, it's not true, because Bashir is a stupid and did not become a doctor. okay, so don't think Bashir become a doctor because you have been watching too many Indian movies, serial, and too many messages you have read. So that is the reason you was thinking that Bashir had become a doctor, but it was a cleaner and just unplug the ventilator to connect the vacuum cleaner, because that is just in this reason the doctor had died. اسی وجہ سے ڈاکٹر مر گئی. So hope you enjoy this story. Allah Hafiz, take care, hasta la vista, ciao, take care, bye bye, tata.